مشتاق احمد یوسفی کی کتاب چراغ تلے سے ایک اقتباس۔ اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ عرض کیا، کچھ بھی ہو میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اضافہ اور کر لیجیے۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبع کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ فرمایا، یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے، مگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں پر بیچ دیجیے۔ یوں تو اس میں میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ عورت کسی بھی طرح پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ آملیٹ، نیم برشت، تلا ہوا خاگینہ، حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی، جس کا ماحصل یہ تھا کہ آملیٹ اور خاگینہ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر ممالی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے، جو فی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں۔ کہنے لگے، یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں، اس لیے یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی۔ میں نے ٹوکا، مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے، آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر، اس کو جانے دیجئے۔ مطلب یہ کہ اس حساب سے پہلے سال 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا، مرغی اور ملا کے رزق کی فکر تو اللہ میاں کو بھی نہیں ہوتی۔ اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کر لیتا ہے۔ آپ پال کر دیکھ لیجئے، دانہ دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پوچھا، اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دے رہے؟ پوچھا، اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا، یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قد کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے دوسرے دن ان کے نصف مکان میں سسرالی عزیز ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میری سادہ لوحی کہیے یا خلوص نیت، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جسے مالک کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظروں سے گزرا جس نے اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی داشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلی پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے انڈے مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور خواہ وہ شرعاً حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ انہیں مایوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک
انہیں مانوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک مرغ کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا۔ اکثر کے نام سابق لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے۔ گو ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، مگر ہمارے دوست مرزا عبدالودود بیگ کا کہنا ہے کہ یہ بیچارے مرغوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، لیکن ان ناموں کے باوصف مجھے ایک ہی نسل کے مرغوں میں آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے مہمیز کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب مرغ نوزائیدہ بچے اور سکھ ایک جیسی شکل کی نظر آتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر اپنی بینائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی شناخت و تشخیص کے لیے خاص مہارت و ملکہ درکار ہو، جس کی خود میں تاب نہ پاتا ہوں اور اپنے حواس خمیسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ ایک عام فہم خوش فہمی جس میں تعلیمی یافتہ اصحاب عموماً اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یہ کہ مرغ اور ملا صرف اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے اس مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر میں آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پاؤں نہیں پھونکتی، لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کی سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑو بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ شکریہ۔